السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں رات کے وقت سوغوت میں حلیمہ فاطمہ کے بال سنوار رہی ہوتی ہے۔ فاطمہ پوچھتی ہے، کیا تمہیں قبیلے میں کچھ کرنا نہیں تھا؟ تم میرے پیچھے کیوں آئی ہو؟ تو حلیمہ کہتی ہے، میں اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کیا میں نے غلط کیا؟ تو فاطمہ کہتی ہے، تم نے اچھا کیا، ماں جانتی ہے نا؟ تو حلیمہ کہتی ہے، وہ جانتی ہیں، میں نے سنا ہے کہ تم جانے بچا رہی ہو، پہلے یگید صاحب اور اب وہ سوداگر۔ میں اس دن سے اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں بہن، تم اسے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن وہ سوداگر کون تھا بتاؤ؟ فاطمہ ایک دم سے اٹھتی ہے اور کہتی ہے، مجھے نہیں معلوم، وہ صرف ایک زخمی سوداگر تھا حلیمہ، میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا، تم مجھ سے یہ سوالات کیوں کر رہی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے، کئی کی لڑکیاں یگید صاحب کی تعریف کرتی ہیں، لیکن یگید صاحب تمہاری تعریف کرتے ہیں، سوداگر بھی تمہاری تعریف کر رہا تھا، ہر کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم کس کی تعریف کرتی ہو؟ فاطمہ اس سے کہتی ہے، تم بہت بری ہو، ایک بار جب تم کچھ محسوس کر لیتی ہو تو تم اس پر اصرار کرتی ہو، میں نے نہ کبھی کسی کی تعریف کی ہے اور نہ کروں گی۔ حلیمہ مشعل اس کے منہ کے پاس کرتے ہوئے کہتی ہے، لیکن تمہارا چہرہ مجھے کچھ اور ہی بتا رہا ہے، کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے، تم پہلے ہی شرما رہی ہو۔ فاطمہ مشعل بجھا دیتی ہے اور کہتی ہے، میں سونے لگی ہوں، تم صبح سویرے قبیلے واپس جاؤ گی، چلو چلو شب بخیر۔ یہ کہتے ساتھ وہ لیٹ جاتی ہے تو حلیمہ کہتی ہے، ماں اب بھی دولہے کی تلاش میں ہے، کیا تم جانتی ہو بہن، اگر تم کسی سے محبت کرتی ہو تو بتا دو۔ دوسری طرف مڑی فاطمہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب فلاویوس نے اسے پھول دیا تھا، اس خیال کے بعد وہ کہتی ہے، شب بخیر بہن۔ یہ کہتے ساتھ وہ دوسری مشعل بھی بجھا دیتی ہے۔ کئی قبیلے میں جڑی بوٹیوں کے پاس بیٹھی گونجا رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے، میں نے سب کچھ آزمایا، سب کچھ۔ اس لمحے علاؤالدین خیمے میں داخل ہوتا ہے اور یہ منظر دیکھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اسے پوچھتا ہے، تم کیا کر رہی ہو میری پیاری؟ گونجا کہتی ہے، کئی سالوں سے میں نے اپنی امیدیں جڑی بوٹیوں پر رکھی ہیں، اب یہ ختم ہو گئی ہیں، میں نے ان سب کو جلا دیا ہے، میں نے اپنے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ علاؤالدین اسے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے، بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے خاتون، ہمیں اپنے نصیب کو قبول کرنا چاہیے۔ گونجا کہتی ہے، کرنا چاہیے؟ تم نہیں، میں کروں گی، میں قبول کروں گی، تم عثمان صاحب کے بیٹے ہو، یہ تمہارا فرض ہے کہ تم اپنی نسل جاری رکھو۔ علاؤالدین یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین اسے گلے لگا لیتا ہے اور پوچھتا ہے، تمہارا کیا مطلب ہے؟ کوئی تم اور میں نہیں ہے، صرف ہم ہیں اور کچھ نہیں، اپنے آپ کو مزید پریشان نہ کرو۔ گونجا کہتی ہے، علاؤالدین میں نے بہت سوچا، میں نے مزاحمت کی علاؤالدین، میں نے ہمیشہ مزاحمت کی، مجھے ہمیشہ ایک امید تھی، لیکن اب نہیں، کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ منون خاتون نے دیدار خاتون سے کہا کہ کسی ایسی خاتون کو تلاش کریں جو تمہیں بچہ دے سکے۔ علاؤالدین غصے سے کہتا ہے، کیا؟ ایسا کیسے؟ میری ماں ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ غصے میں چیختا چلاتا ہوا اٹھنے ہی لگتا ہے کہ گونجا کہتی ہے، مجھے یہ قبول ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے، تم کیا بات کر رہی ہو گونجا؟ گونجا کہتی ہے، آوچی صاحب کی بیٹی چولپان، وہ تمہارے لیے موضوع ہیں۔ یہ سن کے علاؤالدین کہتا ہے، بس گونجا بس، میری طرف دیکھو، کیا ہم نے بیکار میں محبت کی قسمیں کھائی تھی خاتون؟ کیا ہم اب تک بیکار میں لڑے ہیں؟ گونجا کہتی ہے، علاؤالدین ایسا مت کرو۔ علاؤالدین کہتا ہے، میں تم سے آئندہ ایسی بات نہیں سننا چاہتا، کبھی بھی نہیں۔ گونجا کہتی ہے، اگر میں ہاں کہہ بھی دوں تو کیا بدل جائے گا؟ کیا بدل جائے گا علاؤالدین؟ مجھے بتاؤ، کیا میرا مقدر بدل جائے گا؟ تمہیں اولاد کا حق ہے علاؤالدین، تو اگر میں ہاں بھی کہہ دوں تو کیا بدل جائے گا؟ علاؤالدین کہتا ہے، بس کرو گونجا، رونا بند کرو، خدا را، میں یہ بات دوبارہ نہیں سننا چاہتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤالدین اسے گلے لگا لیتا ہے۔ ادھر تیمورتاش نے اپنے ہی دو سپاہیوں کو دبوچا ہوتا ہے، وہ اسے التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمیں معاف کر دو تیمورتاش، ہم سے خطا ہوئی ہے، ہماری جان بخش دو، ہمیں معاف کر دو۔ مگر تیمورتاش انہیں وہاں سے اٹھا کے نیچے پٹخ دیتا ہے، وہ دونوں وہاں سے گرتے ہیں اور موت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تیمورتاش چلاتے ہوئے کہتا ہے، جنہوں نے یار اسار کو اورحان کے سپاہیوں کے حوالے کیا، ان کی میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لمحے سپاہی تیزی کے ساتھ وہاں آتا ہے اور خبر دیتے ہوئے کہتا ہے، کبوتر ایک پیغام لایا ہے تیمورتاش۔ خبر پڑھنے کے بعد تیمورتاش کہتا ہے، اورحان نے ایک معاہدہ پیش کیا ہے، وہ پہلے یار اسار پر حملہ کرتا ہے اور اس کے بعد میرے نوکروں کو مارتا ہے، پھر بے شرمی سے معاہدہ پیش کرتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی تیمورتاش خبر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے، اپنے قاصد بھیج دو، میں ان سے بہت اچھا خاص معاہدہ کروں گا۔ سوغوت میں فلاویوس ایک بوتل سونگ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، میں تمہاری مقرر کی ہوئی تقدیر کو بدل
دوں گا۔ اس لمحے باہر سے آواز آتی ہے، اکچورا کیا تم موجود ہو؟ یہ سنتے ساتھ ہی فلاویوس ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے، فاطمہ میں تمہاری بدولت اپنا سب سے بڑا دشمن مار ڈالوں گا۔ وہ بوتل ایک دم سے چھپاتا ہے اور کہتا ہے، آ جاؤ۔ فاطمہ کمرے میں داخل ہوتی ہے، اسے دیکھ کے فلاویوس مسکرانے لگ جاتا ہے تو فاطمہ پوچھتی ہے، خیر ہے، کس بات پہ مسکرا رہی ہو؟ فلاویوس کھڑے ہو کر کہتا ہے، میں اس فرشتے کو دیکھ رہا ہوں جس نے میری جان بچائی ہے، میں مسکراؤں نہ تو کیا کروں؟ فاطمہ کہتی ہے، تم بڑھا چڑھا کر کہہ رہی ہو، تمہارا زخم اتنا بھی خطرناک نہیں تھا۔ فلاویوس کہتا ہے، میں تو ایک تاجر ہوں، میرے لیے تو وہ زخم بھی بہت تھا۔ فاطمہ کہتی ہے، تم بہت نازک ہو۔ فلاویوس کہتا ہے، تم ویسے نہیں جیسی دوسری عورتیں ہوتی ہیں، عورتیں نازک اور کمزور ہوتی ہیں، مگر تمہیں تو قوت بخشی گئی ہے۔ ویسے نہ میری کوئی منگیتر ہے اور نہ کوئی میرے انتظار میں ہے۔ فاطمہ کہتی ہے، میں نے یہ سوال تم سے پوچھا ہی نہیں کہ کون تمہارا انتظار کر رہا ہے اور کون نہیں، بلکہ یہ حملہ کس نے کیا میں نے یہ پوچھا ہے۔ اس سے پہلے کہ فلاویوس کچھ کہتا، خاتون وہاں پہ آ کر کہتی ہے، فاطمہ خاتون، اورحان سردار اور عثمان سردار تشریف لائے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ چلی جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم ایزنک کا قلعہ دیکھتے ہیں، جہاں پہ گورنر ایک سپاہی سے پوچھتا ہے، بورسا میں کیا ہو رہا ہے؟ جواباً سپاہی کہتا ہے، اورحان نے سرنگیں ڈھونڈ کر تباہ کر دی ہیں، اب کوئی بورسا میں داخل یا خارج نہیں ہو سکتا، لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ گورنر پریشان ہوتے ہوئے پوچھتا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہمیں فوج اکٹھی کر کے اورحان پہ حملہ کرنا چاہیے؟ تو دوسرا سپاہی کہتا ہے، یقیناً تکفور لیون، اگر بورسا گرا تو ایزنک بھی گرے گا۔ ایزنک قسطنطنیہ کے دروازے کی چابی ہے، تب ترکوں کو کون روک سکتا ہے؟ ہمیں بورسا کی مدد کرنی ہوگی۔ اس لیے ایک سپاہی کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، محترم جناب تکفور، اورحان سردار کا ایلچی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ گورنر کی اجازت سے جیر کتائی وہاں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، واہ واہ واہ، آپ کا دن اچھا گزرے تکفور لیون، میں عثمانیوں کے قائد سردار اورحان سردار کی طرف سے سلام اور پیغام لے کر آیا ہوں۔ گورنر پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ جیر کتائی کہتا ہے، میں ایک منگول تھا جو اب ترک بن گیا ہے، جس نے اسلام میں سکون پایا اور اب اورحان سردار کا ایلچی بن کر یہاں آیا ہے، نام ہے جیر کتائی۔ اب اصل موضوع پہ آتے ہیں، اورحان سردار یہاں آنے والا ہے۔ گورنر پریشان ہوتے ہوئے پوچھتا ہے، کیوں؟ تو جیر کتائی کہتا ہے، وہ تمہاری بھویں، آنکھیں اور تمہارا، میرا مطلب ہے تمہارا خوبصورت چہرہ جو محبت بکھیرتا ہے، اور تمہاری نفس کا۔ سپاہی غصے سے آگے بڑھتے ہی ہیں کہ جیر کتائی انہیں روکتے ہوئے کہتا ہے، معائنہ کرے گا اور فیصلہ کرے گا۔ گورنر پوچھتا ہے، کیسا فیصلہ؟ تو جیر کتائی کہتا ہے، میرے سردار کو یہ معلوم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اورحان سردار کے ساتھ اچھا اور مہربان سلوک ہونا چاہیے۔ اگر وہ خوش نہ ہوا تو یہ تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، مجھے اب جانا چاہیے۔ مگر پھر رکتے ہوئے کہتا ہے، اس کے علاوہ اورحان سردار ایزنک کے معتبر اشرافیہ کو بھی اپنے حضور دیکھنا چاہتے ہیں۔ گورنر پوچھتا ہے، کیا سبب ہے؟ جیر کتائی کہتا ہے، یہ تو تم اورحان سردار سے ہی جان سکتے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی جیر کتائی چلا جاتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب اورحان اور سپاہیوں کے ساتھ سوغات میں داخل ہوتے ہیں۔ لوگ بڑے پرجوش انداز میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان پہ پھول بھی برسائے جاتے ہیں۔ وہ تینوں سینوں پر ہاتھ رکھ کر لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، مجھے یہ کمی محسوس ہوتی تھی، یہ جوش۔ اورحان کہتا ہے، اتنی جلدی نہیں بابا، ہمیں ابھی بورسا میں ایک ساتھ داخل ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں۔ فاطمہ عثمان صاحب کا ہاتھ چومتے ہوئے انہیں خوش آمدید کہتی ہے۔ اورحان پوچھتا ہے، حالات کیسے ہیں؟ کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ تو فاطمہ کہتی ہے، اللہ کی مہربانی سے سب کچھ ٹھیک ہے، بس ایک ڈاکو نے تاجر پہ حملہ کیا اور اسے زخمی کر دیا، طبیب نے اس کا علاج کر دیا ہے، میں نے سپاہیوں کو ڈاکو پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اورحان کہتا ہے، چلے مجلس کی طرف چلتے ہیں بابا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ۔ اورحان پوچھتا ہے، آپ نہیں آئیں گے بابا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، تم اب مجلس کی قیادت کرو گے اور حکم دو گے بیٹا، میں اپنا حصہ مکمل کروں گا، لوگوں کا احوال دریافت کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ کر لوگوں سے ملتے ہیں۔ ادھر فلاویوس تیزی سے کمرے کی کھڑکی سے نکلتا ہے اور ایک دم چھلانگ لگا کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اندر اورحان جرگے میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس نے عثمان سردار کی سفید پگڑی پہنی ہوتی ہے۔ وہ شہنشاہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، شہنشاہ صاحب، آپ نے وہ بال کیوں کاٹ دیے ہیں جو 10 سال سے بڑھا رہے تھے؟ کیا یہ آپ کے فتوحات کی نشانی نہیں تھی؟ شہنشاہ کہتا ہے، آپ درست ہیں میرے سردار، آپ بالکل درست ہیں۔ جب میں نے پہلی بار عثمان سردار کو پایا، الخانیوں کے خلاف لڑی جانے والی آخری لڑائی میں یہ جل چکے تھے۔ اب میں آپ کے ساتھ دوبارہ شروع کروں گا۔ اللہ ہمیں اگلے 10 سال ایک ساتھ لڑنے اور مزید بڑھنے کی توفیق دے۔
उरहान कहता है, आमीन। चलें सरदारान, आपके फराइज पर बात करें। मैंने अपने भाई अलाउद्दीन को तमाम रियासती इदारों को सही तौर पे चलाने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन इन जमीनों में जहां हम ओगोस कबाइल के साथ रहते हैं, हम पहले आपके साथ अपनी यकजहती कायम करेंगे। शहनशाह सरदार, आप किलों की जांच और मजबूती के जिम्मेदार हैं। औची सरदार, आप कबाइल के गर्मी और सर्दी के मैदानों के लिए जिम्मेदार हैं। शहनशाह कहता है, जहाँ भी आपको लगे कि हम मुफीद हो सकते हैं वहीं हम होंगे मेरे सरदार। औची कहता है, सिर्फ हुक्म दे मेरे सरदार। उरहान कहता है, मेरा पहला हुक्म मेरे भाई अलाउद्दीन और शहनशाह सरदार के लिए है। आपका फरीजा है कि उस कुत्ते मुर्ताज के साथ सुलह कायम करें जब तक कि सही वक्त ना आ जाए। औची कहता है, हुजूर आपने यार इस साल में जो कुछ किया उसके बाद मुर्ताज बहुत नाराज है। तो उरहान कहता है, अलाउद्दीन और शहनशाह साहब उसे संभालेंगे, आप अपने सिपाहियों के साथ उनका साथ देंगे, वो उसे ऐसी पेशकश करेंगे जिसे वो रद्द नहीं कर सकेगा। जहाँ तक दूसरे सरदारान की बात है, बाहर से फ्लावियोस आगे बढ़ रहा होता है और आगे बढ़ते बढ़ते अपने आदमियों तक जा पहुंचता है। एक सिपाही पूछता है, उरहान काई का सरदार बन गया है, सोगोत किसी तकलीफ का समा पेश कर रहा है, हम क्या करेंगे? तो फ्लावियोस कहता है, उस्मान आज रात मरेगा मेरे जहरीले तीर से, जैसे उसने मेरे बाबा को कत्ल किया, मैं भी उसे मार डालूंगा, खून के बदले खून। पूर्सा को भी इसी तरह बचाया जाएगा। सिपाही कहता है, जनाब हमारी तादाद कम है, अगर आप पकड़े गए तो? फ्लावियोस कहता है, तो फिर मैं जन्नत में जाऊंगा, लेकिन मौत आज मुझे नहीं काइयों को ढूंढेगी। अगर मैं जिसे शुरू कर रहा हूँ खत्म नहीं कर पाता तो तुम उसे खत्म करोगी। तुम बुरसा के बच जाने वाले आखिरी फौजी हो। ये कहते साथ ही फ्लावियोस तीर कमान वाली टोकरी उठा के निकल पड़ता है और देखता है कि उस्मान साहब लोगों के बीचों बीच आगे बढ़ रहे होते हैं। उस्मान साहब को देख के फ्लावियोस को बहुत गुस्सा आता है। उस्मान साहब लोगों के पास जाकर उनका हाल अहवाल पूछते हैं। फ्लावियोस आगे बढ़ते हुए फातिमा से टकरा जाता है, मगर वो एकदम से चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेता है और फातिमा उसे देख नहीं पाती और गुस्से से कहती है, आहिस्ता चलो भले मांस। फ्लावियोस कहता है, मोहतरमा मैंने आपको नहीं देखा, माजरत। फातिमा बाबा बाबा कहती हुई आगे बढ़ जाती है और उस्मान साहब के पास आकर कहती है, बाबा तकरीब अभी शुरू होगी। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब उसके साथ आगे बढ़ते हैं। हम वो कौम हैं जो अल्लाह के हुक्म पर जान भी कुर्बान कर देती है। दुनिया की ताकत हमारे ईमान के आगे कुछ नहीं। न हमें तख्त का लालच है, न ताज की ख्वाहिश। हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जीते हैं।